اب آپ لوگ اخرجت للناس کے جب درجے پر آتے ہیں اس کی 4 شرائط ہیں۔ اب دائی اور داعیہ کا یہ پیکج ہے، اگر اس پہ عمل پیرا آپ کرتی رہیں گی، ہوتی رہیں گی تو پھر خیر امت میں ہوں گی، اگر کوتاہی برتیں گی تو نہیں ہوں۔ وہ کیا ہے سب سے پہلے سمجھتے ہیں۔ پہلا پیکج یہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ اب اس کا پہلا تقاضا کیا ہے کہ جب تک تأمرون بالمعروف، کہ آپ ہر حال میں خیر کی دعوت دیتی رہیں گی، نیکی کا حکم دیتی رہیں گی، لوگوں کو خیر کی دعوت اور ترغیب دلواتی رہیں گی، معاشرے میں خیر کا کام کرتی رہیں گی، اصلاح احوال کا کام کرتی رہیں گی، معاشرے کو بدلنے کا کام کرتی رہیں گی، تو اخرجت للناس وہی ہوگا جو گھر نہیں بیٹھے گا، جو ہر حال میں دعوت کا کام دیتا رہے گا، امر بالمعروف کا کام کرتا رہے گا، کتاب و سنت کی تعلیم دے رہا ہوگا، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دے رہا ہوگا، لوگوں کی تربیت کر رہا ہوگا۔ اور تربیت کہاں سے ہوگی؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، جو تربیت کا آغاز اپنی ذات سے ہوتا ہے، دعوت کا آغاز اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے کہ میرے جانے کے بعد کیا تأمرون بالمعروف، کیا میری اپنی نماز بھی قائم ہے تو میں دوسرے کو نماز کی میں تبلیغ کر سکوں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، دعوت کا آغاز اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ پھر فرمایا تأمرون بالمعروف، سب سے پہلے جب تک تم خیر کی دعوت اور خیر کا کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتے رہو گے اس وقت تک خیر امت ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ہر طرح کی برائی سے معاشرے کو روکتے رہو، صرف معاشرے کو نہیں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گرد و نواح کو، اپنے ہمسایوں کو۔ سب سے پہلے آپ اپنے عمل کے جواب دیں۔ یہ نہیں ہے میں تو فاضلہ ہو گئی، میں تو عالمہ ہو گئی، میں تو اخرجت للناس کی مصداق ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ نہیں، اب ذمہ داری بڑھ گئی، اپنی نماز پڑھی ہوگی تو دوسروں کو نماز کی تلقین کے قابل۔ بیسکس کی بات کر رہا ہوں، اپنے اخلاق اچھے ہوں گے تو کسی کے اخلاق اچھے کرنے کے قابل ہوں گے، اگر اپنا علم بہتر ہوگا تو کسی کا علم بہتر کرنے کے قابل ہوں گے، خود پڑھ کر خطاب کریں گی تو کسی کو تلقین کریں گی، حضور شیخ الاسلام کو خود سنیں گی تو کسی کو کہیں گی سنو۔ پھر آخر میں فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، فرمایا اور تم اس حال میں کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اخرجت للناس کی آخری شرط کیا ہے؟ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کہ ہر حال میں اللہ پر ایمان تمہارا سلامت رہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آرڈر بدل نہیں گیا کہ ایمان باللہ تو پہلے ہونا چاہیے تھا؟ بات تو سٹارٹ ہی وہاں سے ہونی تھی، اخرجت للناس کے بعد وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ آنا چاہیے تھا۔ ہمارے جو اہداف عشرہ میں کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان باللہ۔ کیا ہے ایمان باللہ؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اصولاً تو یہاں پر ایمان باللہ تو پہلے ہونا چاہیے تھا، تو وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ آخر میں کیوں آیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہو۔ اب اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا بڑا خوبصورت ایک جواب ہے کہ ہاں پہلے آ سکتا تھا، خدا کی مرضی، مگر یہاں پر اخرجت للناس سے جوڑا ہے، یہاں سے خیر امت سے جوڑا ہے، یہاں سے داعیہ، یہاں سے فارغ و تحصیل طالبات اور طلاب سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دعات سے، علماء سے، واعظین سے جوڑا ہے۔ فرمایا اے واعظ، ایسا واعظ نہیں چاہیے کہ لوگوں کو نماز کی تلقین کرو اور خود صبح اٹھ نہ سکو، لوگوں کو امر بالمعروف کی بات کرو اور خود تمہارا امر اور عمل اس کے مخالف ہو، لوگوں کو نہی عن المنکر کی بات کرو اور خود اس کے مخالف کام کر رہے ہو، اور خود لوگوں کو ترغیب دے رہے ہو اور خود نیکی کی طرف تم قدم نہ اٹھاتے ہو، خود لوگوں کو نصیحتیں کر رہے ہو اور خود تمہارا عمل اس کے مخالف ہو، تو اللہ رب العزت نے فرمایا
خیر امت وہ ہے کہ جو اس حال میں امر بالمعروف نیکی کا کام کرے، جو برائی سے لوگوں کو روکے، معاشرے میں ترغیب کا کام کرے، ترہیب کا کام کرے، تربیت کا کام کرے، معاشرے کو بدلنے کا کام کرے، معاشرے کو بدلنے کا میرا اٹھائے، ایفرٹ کرے، جد و جہد کرے، رفاقت سازی کا کام کرے، دعوت سازی کا کام کرے، تنظیم سازی کا کام کرے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جوک در جوک اعتکاف میں لے کر آئے اور خود اعتکاف نہ بیٹھ سکے، لوگوں کو نماز کی طرف لائے اور خود کھسک کے وہاں سے باہر نکل جائے، لوگوں کو اخلاق کی تربیت کرے، خود اخلاق اچھا نہ ہو، لوگوں کو علم کی بات کرے اور خود جہالت جھلک رہی ہو۔ فرمایا اس حال میں اس داعی کی دعوت قبول ہے کہ وہ ہر حال میں خدا پہ ایمان رکھتا ہو، خدا سے ڈرتا ہو، خدا کا تقوی اختیار کرتا ہو، خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ تو بات یہ، جو خدا سے جڑ کر دعوت دے گا اس کی زبان میں تاثیر۔ اب یہاں پر اس بات کو سمجھ لیں کہ خیر امت آپ لوگ اس کا مصداق اس وقت تک نہیں ٹھہر سکتے جب تک اللہ رب العزت نے فرمایا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس پہ عمل نہیں کر سکتے، تم زبان پر وہ بات کیوں لاتے ہو جو تمہارا عمل اس سے برعکس ہے۔